ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز طلباء، قیامت کے قریب فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ فتنے اس طور پر آئے دن رونما ہوں گے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے۔ جب تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹنے پر جس طرح اس کے دانے یکے بعد دیگر مسلسل گرتے رہتے ہیں، اس طرح قرب قیامت میں فتنے رونما ہوتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا تنزل الفتن کالحصیر، قرب قیامت میں فتنے اس طرح نازل ہوں گے جس طرح حصیر ہے، چٹائی ہے، چٹائی کے ایک تانا ہوتا ہے، بانا ہوتا ہے، تانا بانا جس طرح ایک کے بعد دیگرے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح فتنے بھی مسلسل کنٹینیو آتے رہیں گے، رونما اور برپا ہوتے رہیں گے۔ مختلف قسم کے فتنے، اسی طرح ان فتنے کے رونما ہونے کے تعلق سے حضور نے پیشن گوئیاں دی۔ فتنے کا تعلق ایمان کو سلب کرنے کے تعلق سے ہوگا، اسلام کو کمزور کرنے کے تعلق سے، مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے تعلق سے ہوگا۔ ہر وہ چیز جس سے ایمان، اسلام، دین کمزور پڑ جاتا ہے، وہ سارے کے سارے فتنے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے
فتنوں سے آگاہ کیا، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں سے بچنے کے راستے بھی بتائے کہ فتنوں سے کیسے بچنا ہے، فتنوں سے کیسے محفوظ رہنا ہے، کیونکہ یہ مسلسل فتنوں کی وجہ سے آئے دن ہر مسلمان اپنے اپنی جگہ ان فتنوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین اور اپنے اسلام اور اپنی شریعت، اپنے قرآن، اپنی حدیث کو بچانے کے تعلق سے، اپنے آپ کی حفاظت کے تعلق سے اتنا پریشان، اتنا حیران ہو جائے گا، اس پریشانی کے عالم میں مومن یہ چاہے گا، دل میں قلق کرے گا کہ کاش میں بکری بن جاتا، میں بیل بن جاتا، میں کوئی جانور یا کوئی چرندہ یا پرندہ بن جاتا کہ ہوا میں اڑتے اڑتے میری زندگی گزر جاتی۔ اور انہی فتنوں کے دور میں سچے مومن کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ ان فتنوں سے حیران اور پریشان ہو کر دل یہ چاہتا ہے کہ جا کر ان بیلوں کے ساتھ میں رہوں، جہاں جائے فتنے، گھر میں جائے تو فتنے، گھر کے بند کمرے میں رہے تب بھی فتنے، اسی طرح مارکیٹ میں جائے وہاں بھی فتنے، گلی محلوں میں جائے وہاں بھی فتنے، سرکلوں میں جائے وہاں بھی فتنے، مسجد میں تک جائے تو وہاں بھی فتنے۔ فتنوں سے بچاؤ کے لیے آدمی پریشان ہو جائے گا کہ آخر میرا ایمان، میرا دین کہاں محفوظ ہے۔ اس سے حیران اور سرگرداں ہو کر آدمی یہ سوچے گا کہ میں ان بیلوں کے ساتھ میں جا کر کے رہوں، ان گھوڑوں کے ساتھ میں زندگی گزار لوں، ان بکریوں کے ریوڑ میں گھومتا پھرتا ہوں اپنی زندگی گزار لوں، میں کہیں جنگل میں جا کر ان تمام سے قطع تعلق کر کے مجھے کوئی نہیں چاہیے، کوئی دوست نہیں چاہیے، کوئی رشتہ دار نہیں چاہیے، کوئی مسلمان، کوئی انسان مجھے نہیں چاہیے، میں کسی جنگل میں جا کر اپنے ایمان کو بچاتا ہوا چلوں، ان سے میں دور رہنا چاہتا ہوں، ان فتنوں کی وجہ سے پریشان ہو کر۔ اور پھر اس کے بعد آخر کار وہ زمانہ بھی آئے گا، فتنوں کی وجہ سے آدمی پریشان ہو کر کسی پہاڑ کے، درخت کے جڑ کے نیچے بیٹھ کر تسبیح کرتا ہوا زندگی گزارنے لگے گا۔ لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، تیرے رشتہ دار ہیں، تیری بیوی بچے ہیں، تجھے جاننے پہچاننے والے ہیں، یہاں کیوں بیٹھ گیا؟ نہیں، بس مجھے اب کوئی کسی کی ضرورت نہیں، میں سب سے پریشان ہوں، میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میرا ایمان محفوظ نہیں رہتا، میرا اسلام محفوظ نہیں رہتا، مجھے اپنی ایمان کی اہمیت ہے، مجھے ایمان کی بچانے کی ضرورت ہے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے میں تمام سے قطع تعلق کر کے یہاں پہنچ چکا ہوں۔ آدمی یہ سوچے گا، اتنے فتنے رونما ہوں گے اور ہر فتنہ کا تعلق صرف ایمان کو سلب کرنے کے تعلق سے ہوگا۔ ان تمام فتنوں میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے خطبہ دیا، حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اس سفر میں موجود تھے، ان تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ دیکھو، میں ہی آخری نبی، یہ دین بھی آخری، یہ شریعت بھی آخری، یہ آسمانی کتاب بھی آخری، یہ حدیثیں بھی آخری،
اس کے بعد کوئی نبی، کوئی دین، کوئی آسمانی کتاب، کوئی قرآن، کوئی حدیث، کوئی مذہب نیا نہیں آئے گا۔ اب یہ آخری دین ہے، یہ آخری نبی ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا ختم نبوت کا، نبوت کا خاتمہ یہاں پر ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون بعدی 30 کذابون، میرے بعد قیامت کے قریب 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو جائیں، کذاب جھوٹے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے نبوت کو، رسالت کو صاف طور پر احادیث میں اور صحابہ کو سمجھا دیا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے نبوت کے تعلق سے کہا کہ میرے بعد بھی اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، نبوت کا امکان بھی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ پتہ چلا عمر نبی نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا 30 جھوٹے کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے۔ حضور کو یقین تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی شہرت کے لیے، خود کو فیمس کرنے کے لیے، خود کا نام روشن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امت میں کئی لوگوں کو ایسی کشش، ایسا لچک دے گا کہ جن کی باتوں سے، جن کی گفتگو سے ہزاروں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ کئیوں کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت، یہ اسکل عطا کرے گا، اور یہ لوگ جن کے پاس بات کرنے کی مہارت ہوگی، سامنے والے کو مرغوب کرنے کی مہارت ہوگی، سامنے والے کو اپنا دل دادا بنانے کی صلاحیت اور مہارت جن کے پاس ہوگی، حضور کو پتا تھا ایسے لوگ قیامت کے قریب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے تعداد بھی بتا دی، 30 کذاب، 30 تو پیدا ہوں گے۔ اور یہ 30 کے سلسلے سے علماء نے لکھا ہے پوری دنیا میں بڑے بڑے جو پیدا ہوں گے، چھوٹے چھوٹے تو وہ تو گنتی میں ہے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے پیدا تو ضرور ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی شہرت چاہتے رہیں گے کہ میں بیلگام کا رہنے والا ہوں، میں دربھنگا بہار کا رہنے والا ہوں، میں فلاں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، میں قادیان کا رہنے والا ہوں، قادیان میں میری شہرت ہو جائے اور میری دربھنگا میں مشہور ہو جاؤں، اور جو ہے میرے کچھ چیلے، میرے کچھ چیلے، میرے کچھ دوسے میرے پیچھے پھرتے رہیں، جو میری اور میری واہ واہ کرتے رہیں۔ وہ جو یہ اس طرح کے چاہنے والے لوگ ہوں گے وہ تو ہیں ہی، لیکن بڑے بڑے کذاب، بڑے بڑے جھوٹے لوگ وہ تو ضرور پیدا ہوں گے۔ اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، کلہم یزعمون انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ رہے گا کہ میں نبی ہوں، ہر ایک کا دعویٰ، ہر ایک کا دعویٰ رہے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دی تھی۔ اور وہ مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے اپنی نبوت کو ثابت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم یزعمون انہ نبی، وہ سارے کے سارے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میری نبوت، میرے ختم نبوت اور میری نبوت کے دلائل اور میری نبوت کا ثبوت، میرے ختم نبوت کا ثبوت کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے دلائل، اس کا فہم، اس کا سمجھ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ عیاں و بیان ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے،
حضور کو یقین تھا، اسی لیے حضور نے پہلے سے پیشن گوئی دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کو یہ بھی یقین تھا، ایک تو صلاحیت مند ہونے کی وجہ سے، دوسری چیز یہ بھی امکان تھا، حضور کو یقین تھا، جس کی وجہ سے حضور نے پیشن گوئی دے دی، آگاہ کر دیا، جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، اس کے پیروکار بھی ہوں گے، ماننے والے بہت سارے ہوں گے۔ کیوں ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی وجہ میری امت کی کم علمی ہے، جہالت ہے، جاہلیت ہے، کوئی معلوم نہیں، نبوت کے سلسلے سے کوئی علم نہیں، ختم نبوت کے سلسلے سے کوئی معلومات نہیں، کوئی علم، کوئی ان کو آگاہی نہیں ہوگی، سب کے سب جہالت میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ آج کتنے لوگوں کو ختم نبوت کا علم ہے، ختم نبوت کے ثبوت اور ختم نبوت کے دلائل اور پروف کتنے بھرے پڑے ہیں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ بڑی مشکل سے لوگ اپنے بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں اور وہاں بڑی مشکل سے پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی آخر نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ عقیدہ، یہ نظریہ کتنا راسخ ہو جاتا ہے، کتنا رسوخ پیدا کرتا ہے دلوں کے اندر۔ آج کے مکتب کے حالات کو دیکھ کر محسوس کیا جاتا ہے کتنا انٹرسٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو مکتب بھیجا جاتا ہے۔ تو جہالت اس کی بڑی وجہ، یہ جو ارتداد کی لہر، عقیدے میں کمزوری، کوئی شکیلی بن گیا، کوئی گوہری بن گیا، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی مہدوی بن گیا، یہ جو فتنے وجود میں آ رہے ہیں اور آئے دن ارتداد کی لہر جو پیدا ہو چکی ہے، یہ کیوں؟ اس سے متاثر ہونے والے اور اس کا شکار ہونے والے کون لوگ ہیں؟ وہی کم علم لوگ، نا سمجھ لوگ، علماء سے دور لوگ، مسجد سے دور لوگ، مدارس سے دور لوگ، اماموں سے دور لوگ، اہل علم سے دور لوگ، اور اہل اللہ سے دور لوگ، اکابرین سے دور لوگ، مفتیان سے دور لوگ، محکمہ شرعیہ سے جو دور ہیں، وہی ان لوگوں کے شکار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو دور ہو رہے ہیں، ان کو دور کیا جا رہا ہے۔ ان مسجد سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ، علماء سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ، مشائخ سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ، مدارس سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ، ان میں ان کے پیرنٹس اور ان کے سرپرستوں کا ہاتھ ہے۔ کئی ایسے والدین، کئی ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، تمہارے ایجوکیشن کے سلسلے سے ہم نے بہت سا خرچہ کیا، بڑی بڑی فیسیں ہم نے بھری ہے، بہت زیادہ ہم نے ڈونیشن کیا ہے کالج والوں کو، بہت خرچہ کیا ہے، لاکھوں کے روپے دے کر تم کو ایڈمیشن کروایا ہے، اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ ان علماء کے پیچھے مت پڑنا، ان اماموں کے پیچھے مت پڑنا، وقت ضائع ہو جائے گا، تمہارا ٹائم پاس ہو جائے گا، تم ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے، تمہارے نمبر کم آ جائیں گے۔ اس طرح کی ذہن سازی آج گھروں میں سرپرست حضرات کرتے ہیں، اور پھر آخر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے نہ ان کو ختم نبوت کا علم ہوتا ہے، نہ عقائد کا کوئی علم ہوتا ہے، نہ ہی اسلام کی کوئی شدھ بدھ ان کو ہوتی ہے، نہ ہی ایمان کو بچائے کیسے، ایمان کو حفاظت کرے کیسے، اس کا کوئی حل، کوئی اسباب ان کے پاس نہیں ہوتے، نہ ان کا تعلق علماء سے، نہ ان کا تعلق مدرسے سے، نہ ان کا تعلق مسجد سے، نہ ان کا تعلق کسی بزرگان دین سے، جس کی وجہ سے جب یہ فتنے اپنے پر پھیلاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی شکنجے میں آ جاتے ہیں، یہی لوگ اس کے شکار ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ ان تمام فتنوں میں ایک فتنہ، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، شکیلیت کا فتنہ، شکیل بن حنیف کا فتنہ، یہ اتنا خراب فتنہ ہے، بڑی تفصیلات میں نے اس سے پہلے بھی کہہ دیا ہے۔ اس نے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اب دیکھ لیجئے کتنی چیزیں ہیں۔ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ، حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے جتنے بھی احادیث کہی ہیں، ان احادیث کو، ان معلومات کو سامنے رکھ کر اس فتنے کو آپ جانچو، تقابل کرو، کمپیٹ کرو اس کا، اور معلوم کرو کہ یہ کتنا حق پر ہے، یہ کتنا سچائی پر ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ جو آئیں گے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے خاندان سے ہوں گے۔ اب یہ شکیل یہ کون سے خاندان سے ہیں آپ جانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ جو بنی اسرائیل کے خاندان سے ہوں گے، یہ فلسطین میں پیدا ہوں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ فلسطین میں پیدا ہو چکے تھے۔ اور یہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ یہ شکیل دربھنگا میں، بہار میں پیدا ہوا۔ اور اس سے بڑے بڑے جو اسی طرح گوہر شاہی کا فتنہ، جو کہ اپنے آپ کو رب بھی کہتا ہے، یہ کمبخت بدبخت کہیں کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ کوئی والد نہیں، بن باپ کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ مریم علیہ السلام کی بطن سے وہ پیدا ہوئے، اور یہ شکیل جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، یہ کس کا باپ ہے؟ اس کا کون باپ ہے؟ حنیف اس کا باپ۔ یہ کیسے جو ہے عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر خارگی میں قوم سے معجزانہ طور پر بات کیے تھے، بچپن میں، ابھی گہوارے میں ہیں، جھولے میں جھول رہے ہیں، وہیں پر حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے اپنی والدہ کے برات اور پاک دامنی کے تعلق سے بات کی۔ حضرت عیسیٰ نے اب یہ شکیل کون سا معجزانہ طور پر اس نے بات کیا اپنے شیر خارگی کے عالم میں؟ اس کے جھوٹے ہونے کا ثبوت اور کیا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوبصورت اور عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی کے چہرے کے مشابہ ہوں گے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی گری ہوئی انسان بھی کہنا ایسے لوگوں کو جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو سادہ مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، ان لوگوں کو آپ کسی گٹر کا کیڑا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، کوڑ کے مرض میں جو تھے ان کو شفا، ہاتھ پھیرتے ہی شفا ہو جاتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹیوں کے پتلے بناتے، اس میں روح پھونکا کرتے تھے، اور وہ چڑیاں ہوا میں اڑتی ہوئی جاتی تھی۔ یہ شکیل اس طرح کر سکتا ہے؟ یہ گوہر شاہی فتنہ یہ کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض مرتبہ قبروں سے مردے کو اٹھاتے تھے، تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، مردوں کو قبروں سے اٹھا کر بات کرتے تھے۔ یہ شکیل وہ بھی کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ وہ کرنا یہ جھوٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس امت میں آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی جو ظاہر ہوں گے، پیدا ہوں گے، وہ حضرت امام مہدی، وہ تو جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے بھی، کعبۃ اللہ کے دو رکنوں کے درمیان میں، حجر اسود کے درمیان میں، وہاں لوگ ان کو پہچانیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں اتنے فتنے ہوں گے، مسلمانوں کو ہر جگہ سے دبوچا جا رہا ہوگا۔ ایسے میں اس وقت کے بزرگان دین حضرت امام مہدی کے آمد، حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے اور ان کو تلاش میں وہاں پر پہنچیں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے، اور غیب سے بھی آواز آ جائے گی کہ یہی مہدی ہے، ان کو خلیفہ مان لو۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ان کی بیعت ہوگی، وہ مدینہ المنورہ جائیں گے حضرت امام مہدی، وہاں جا کر روضہ اقدس کی زیارت کریں گے امام مہدی، اور وہاں سے پھر شام کا سفر کریں گے، شام کا سفر کر کے قسطنطنیہ میں جائیں گے، قسطنطنیہ سے تمام یہودیوں سے جنگ کریں گے، وہاں بہت بڑی جنگ ہوگی، اللہ امام مہدی کو فتح نصیب کرے گا، جیت نصیب کرے گا۔ فتح ہو جانے کے بعد امام مہدی علیہ السلام وہ نماز کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں وہاں پر پہنچیں گے۔ ایک روایت کے مطابق وہاں فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد کے اس مینار پر، جو کہ سفید مسجد ہوگی، اس مینار پر وہ اتر جائیں گے دو فرشتوں کے ذریعے سے۔ اگر اللہ چاہتا
تو ڈائریکٹ زمین پر سرزمین پر اتار دیتا، لیکن اس مینار پر اتارنے کی کیا حکمت، کیا مصلحت، کیا وجہ ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ آسمان پر جس طرح ان کو اٹھا لیا گیا تھا ویسا ہی ان کو اتارا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے۔ اور یہ عیسائیوں کو، جو عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہو چکے ہیں، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کو بھی بتانے کے لیے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کو سولی پر نہیں چڑھا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو رفع کیا، اٹھا لیا ہے، آسمان پر وہ موجود ہیں، اور پھر آسمان سے وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ ان کو بتانے کے لیے کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا دعویٰ غلط ہے، حق تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بلا لیا۔ پھر جب وہ اتریں گے، سیڑھی لائی جائے گی، مسلمان لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، امام مہدی کا لشکر، ان کو سیڑھی دی جائے گی، سیڑھی سے نیچے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی کہیں گے آپ نبی ہیں، آپ کو نبوت ملی ہوئی ہے، آپ کو رسالت ملی ہوئی ہے، آپ ایک امت کے نبی رہ چکے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے امامت کر سکوں گا؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میں اس امت میں آیا ضرور ہوں، لیکن نبی بن کر کے نہیں، بلکہ امتی بن کر کے آیا ہوں، امتی ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پر آیا ہوں، میں امامت نہیں کر سکتا، بلکہ میری سعادت ہوگی کہ آپ کے پیچھے امام مہدی، میں مقتدی بن کر کے نماز پڑھوں، آپ کی اقتداء میرے لیے باعث سعادت ہے۔ لہذا فجر کی نماز کی امامت حضرت امام مہدی کریں گے اور یہ مقتدی بن کر کے نماز ادا کریں گے۔ یہ شکیل اس طرح کیا ہے، صاف طور پر کھلے الفاظ میں احادیث میں موجود ہیں، یہ سارے کے سارے علامات۔ کون سی علامت اس گوہر شاہی فتنے کے اندر موجود ہے؟ کون سی علامت اس فتنے شکیلیت کے اندر موجود ہے؟ بتائیے، آگاہ کیجیے اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس وقت دجال نکل چکا ہوگا، اس کا خروج ہو چکا ہوگا، اور اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجیں گے، جہاں جہاں اللہ نے ایسی طاقت دے چکے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو، جہاں تک وہ سانس لیں گے حد نگاہ تک ان کی سانس پہنچے گی، اور وہاں تک جہاں تک پہنچ رہی ہے اس سمت تک جتنے بھی یہود ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، جو حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام کے تمام اس سانس کی وجہ سے مرتے ہوئے چلے جائیں گے، سب کے سب قتل ہوتے ہوئے جائیں گے۔ دجال کو معلوم ہوگا عیسیٰ اتر چکے ہیں، نازل ہو چکے ہیں، وہ اپنی جان بچاتے مقام لد پر پہنچ جائے گا۔ کم وقت اسرائیل میں آج وہ اس مقام پر جو مقام لد کہتے ہیں، اس لد پر ایک ایئرپورٹ بنایا گیا۔ پتہ ہے ان کو کہ دجال ہمارا مسیحا وہاں پر پہنچے گا، کیونکہ وہ لوگ مسیحا مانتے ہیں اس کو، مسیحا وہاں پر پہنچے گا، اور حضرت عیسیٰ کے خوف سے جب وہاں پر پہنچے گا تو وہ آسمان پر چلے جائیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ آسمان پر تو نہیں جائیں گے، اس وجہ سے وہ لوگ ابھی سے وہاں پر بڑا ایئرپورٹ بنا چکے ہیں کہ دجال آئے گا، اس کو پلین میں ان کو بٹھا کر آسمان پر بھیج دیں گے، ہوا میں بھیج دیں گے، اس طرح ہمارے مسیحا کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر، اس نظریے کی بنیاد پر ایئرپورٹ بنایا گیا، لیکن اللہ کا جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو وہاں پر ختم کریں گے اور وہاں پر دھسا دیں گے دجال کو۔ تو یہ کیا شکیل یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ یہ گوہر شاہی کا فتنہ یہ کر سکتا ہے؟ یا شکیل بن حلیف کے اندر یہ طاقت ہے؟ کہاں سے ہمت اور کہاں سے جرأت ہوگی؟ جھوٹا کمبخت بدبخت ہے یہ، جو تمام مسلمانوں کی ایمان کو کمزور کر رہا ہے، اسلام کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ صادق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نازل ہوں گے، ان کی عمر وہی عمر ہوگی جس عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر تھی 32 سال، اسی 32 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔
32 سال کی عمر میں نازل ہو کر ان کا نکاح بھی ہوگا، اور نکاح ہوگا شعیب علیہ السلام کے قبیلے سے، ان کے قبیلے کی عورت ہوگی، اس عورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، بچے پیدا ہوں گے۔ تو یہ کیا شکیل کو آپ دیکھ لیجئے، شکیل بن حنیف کی پوری سوانح اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس کے حالات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ شکیل بن حنیف کے تعلق سے پتہ چل جاتا ہے اس کی 2 یا 3 شادیاں ہوئی، کوئی بیوی اس کی شعیب علیہ السلام کے قبیلے سے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد انہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، خروج ہوگا، جو پوری دنیا میں فساد مچائیں گے۔ کیا اب یہ جو آیا ہوا ہے شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، اور کیسا عیسیٰ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم عیسیٰ کیسے ہو گئے ہو تو اس نے کہا کہ میں شکیل بن حنیف، میرے اندر سے روح کب کی ختم ہو چکی ہے، میں کب کا مر چکا ہوں، میری روح نکل کر حضرت عیسیٰ کی روح میرے اندر ٹرانسفر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے میں عیسیٰ بن چکا ہوں۔ یہ کمبخت کا عقیدہ ہے، اور کئی لوگ اس کے جھانسے میں آ رہے ہیں، کئی لوگ اس کے جھانسے میں آ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور اس سے بڑا فتنہ، اس سے بھی خطرناک فتنہ، اس سے بھی اندوہناک فتنہ جو غیر محسوس طریقے سے آج کے ان کالج میں پڑھنے والے نوجوانوں کا اسلام کمزور ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ وہ مسجدوں کو، وہ مدرسوں کو، وہ قرآن کو، وہ حدیثوں کو، وہ فقہی کتابوں کو، قرآنی آیتوں کو شکوک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، شبہ کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ صبح کا مسلمان شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کا مسلمان صبح ہوتے ہوئے کافر ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ جب یہ حدیثیں آپ سنتے ہیں تعلیموں کے اندر، آپ کی عقل حیران رہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان، آدمی بند کمرے میں رہ کر بھی گمراہ، بند کمرے میں رہ کر بھی وہ کافر ہو رہا ہے، وہ مرتد ہو رہا ہے، خارج اسلام ہو رہا ہے۔ کیسے؟ آج ہر ایک کے ہاتھ میں انٹرنیٹ موجود، آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، وہ تنہائی میں، وہ جلوت میں، وہ خلوت میں، ہر وقت اس کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ وہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، کیونکہ باطل کو معلوم ہو چکا ہے، یہودیوں کو معلوم ہو چکا ہے۔ آج ہر مسلمان کے پاس، ہر ایمان والے کے پاس، ہر اسلام کو تسلیم کرنے والے کے پاس، اسلام کو فالو کرنے کے والے کے پاس موبائل موجود ہے، اور ہر مسلمان 24 گھنٹے آپ نے اپنے ہاتھ میں یہ نیٹ رکھتا ہے۔ نیٹ بند کر دو، نیٹ پیک ختم ہو جائے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ موبائل تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس نہ رہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ تو پہلے یہ شکایت ہوتی تھی میں موبائل گھر میں بھول گیا، میں آفس میں بھول گیا، ابھی بھولنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نشہ طاری ہو چکا ہے انٹرنیٹ کا، موبائل کا۔ اب باطل نے دیکھا موبائل ہاتھ میں ہے، اب ان کے ایمان کو کمزور کرو، اسلام کو کمزور کرو انہی چیزوں کے ذریعے سے۔ یہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں موبائل پر، ان کی نظر ہوتی ہے ہر وقت ان یوٹیوب چینلوں پر۔ اب یہ خلوت میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، رات کی تنہائی میں ہیں، جدائی میں ہیں، تنہائی کے اندر موبائل اوپن کرتا ہے اور موبائل میں لیتا ہے، یوٹیوب چینل کھولتا ہے، اور وہاں کئی ایسے نوجوان ہیں، اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں، اور یہ جو فتنے وجود میں آ رہے ہیں، یہ فتنے مچانے والے، فتنہ پھیلانے والے اپنے یوٹیوب چینل کھولتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے چکنی چکنی چیزیں بہترین انداز میں، کیا خوشگوار آواز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شارٹ اینڈ سویٹ کلپس بناتے ہیں، اور اس کے اندر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا نوجوان انگلیاں یوں پھیرتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، یوں انگلیاں پھیرتا رہتا ہے 24 گھنٹے، جہاں بھی جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، ہاتھ میں موبائل اور یہ انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس کے اندر اچھی اچھی چیزیں مل گئی، اور وہ اس نے دیکھا نہیں کہ اس کے اندر یہ کون سی بات کہی جا رہی ہے، کیا اس
کی تحقیق ہے، کیا اس کی بنیاد ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ اپنے علماء سے تعلق رکھنے کو، علماء سے پوچھنے کو بھی، علماء سے ربط رکھنے کو بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ کوئی اچھی چیز لگی، آواز اچھی لگی، انداز اچھا لگا، تسلسل اچھا لگ گیا، فصاحت اچھی لگ گئی، بلاغت اچھی لگ گئی، انداز اچھا لگ گیا، اس کو صحیح سمجھ لیا اور پھر اس کو فارورڈ کر دیا۔ دیکھا تھا اس نے، سنا تھا اس نے، رات میں اس آڈیو کو، اس ویڈیو کو، صبح میں اس کے دل کے اندر ایسا راسخ ہو چکا ہے، اب اس کو وہ چیز جو سنا ہے باطل کی زبان سے، باطل کی ویڈیو سے اور یہ فتنوں کی ویڈیو سے، آڈیوز میں جو سنا ہے، صبح ہوتے ہوتے قرآن پر شک پیدا ہونا شروع ہو گیا، آیتوں پر شک پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ جو انٹرنیٹ کے اندر جو سب سے خطرناک فتنہ جو چل رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے تمہارے بچے کافر ہو رہے ہیں، تمہاری اولاد کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے جا رہا ہے وہ مکتب، اور بظاہر وہ مسجد کو بھی جا رہا ہے، جمعہ ٹو جمعہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ہاتھ میں 24 گھنٹے فون ہونے کی وجہ سے اس کے اندر وہ جو حفوات دیکھ رہا ہے، بکواس جو دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اتنا متاثر ہو رہا ہے، ایمان کمزور سے کمزور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ گوہر شاہی کا فتنہ جو اپنا پر پھیلا رہا ہے اور جو ایمان کمزور کرنے کی جو محنتیں کر رہا ہے، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، الرا ٹی وی کے ذریعے سے جو اس نے یوٹیوب چینل اوپن کیا ہے، اس کے اندر تمام طرح کی بکواس، حفوات موجود ہیں، اور کئی نوجوان اس کے اندر مبتلا ہیں، اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ اس کے اندر موجود ہے اور مبتلا ہے تو وہ ہماری بیویاں اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ مرد تو بظاہر مجبور ہے گھر چلانے کے چکر میں، وہ دن کا 24 گھنٹے کا اکثر حصہ اپنے کام کاج میں، کوئی ملازمت میں، کوئی اپنی نوکری میں، کوئی اپنی دکانداری میں خرچ تو صرف تو کر دیتا ہے، لیکن 24 گھنٹے ہماری عورتیں اس کے اندر مبتلا ہیں، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا خیر القرون کے زمانے میں کہ دین اللہ کی امانت ہے، اس اللہ کی امانت کو امانت داروں سے لے لو، خیانت داروں سے مت لے لو۔ اللہ کا دین امانت ہے اور امانت کو امانت داروں سے لیا جاتا ہے، خیانت داروں سے نہیں لیا جاتا۔ یہ نیٹ کے اندر، انٹرنیٹ میں، یوٹیوب میں، ان چینلوں کے اندر جو ایمان کو کمزور کرنے کی محنتیں اور جو معلومات دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر جو اس کے اندر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان، ہمارا نوجوان اور ہم مسلمان قوم اس کو سچ سمجھ کر، صحیح سمجھ کر، حق سمجھ کر اس کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے اور اپنا عقیدہ بناتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حق ہے یا غلط ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ پوچھنا چاہیے اپنے علماء سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امن تأخذون دینکم فانظروا امن تأخذون دینکم، دیکھو اپنے پہلے کہ تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو، کس سے تم ایمان حاصل کر رہے ہو، کس سے تم اسلام حاصل کر رہے ہو، کس سے تم معلومات حاصل کر رہے ہو، وہ پہلے معلوم کرو، کیونکہ دین کے ڈاکو، اسلام کے ڈاکو بہت سارے موجود ہوں گے۔ حضور نے صاف کہہ دیا ثلاثون کذاب ان کلہم یزعمون انہ نبی، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے اور سب کے سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور یہ اپنے دعوے کو جو پھیلائیں گے، اپنے پر پھیلائیں گے، یہی راستے اختیار کریں گے، یہی طریقے سے اختیار کریں گے۔ اس لیے سب سے اہم ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، ان تمام چیزوں سے بچائیں۔ ان یوٹیوب چینلوں کے اندر بھی بہت سارے علماء حق کے یوٹیوب چینل موجود ہیں۔ آپ کو اگر سننا ہے، آپ کو اگر کچھ معلومات لے لینا ہے آن لائن کے ذریعے سے یا یوٹیوب چینلوں کی ویڈیو کے ذریعے سے، تو آپ علماء حق کے یوٹیوب چینل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خود میرا بھی ایک یوٹیوب چینل موجود ہے، آپ اس سے بھی منسلک ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے جمعہ کے درس مسائل اور بہت سارے اس کے اندر دروس اس کے اندر اپلوڈ ہوتے ہوئے رہتے ہیں، اور کئی علماء حق، حضرت مولانا سجاد رومانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سارے بیانات اس کے اندر آتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کی جتنے بھی علماء کرام ہیں جو پورے ملکی طور پر کام کرتے ہیں، ان تمام کے بیانات اس کے اندر اپلوڈ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے آپ
بچیں، کن کن چیزوں کو استعمال کرنا، کن کن چیزوں کو لینا، کن کن چیزوں کو ترک کرنا۔ آپ جن علماء سے جڑے ہوئے ہیں ان سے معلوم کریں کہ میں کہاں سے دین حاصل کروں، کون سے بیانات کو سنوں، آپ ان کو پوچھ کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔